تو اس طرح ماہنور نے اپنا سٹیٹس سنبھال لیا جو کہ ان کے شوہر نامدار سہیل صاحب نے ان کو سونپ دیا تھا۔ کچھ تایا زاد ہونے کے اثرات بھی تھے کیونکہ تایا ابو بھی بہت روبدار تھے، اور اب یہ بہو بن کر ماہنور ان کے گھر گئی تھی، اور سہیل صاحب بھی تایا ابو کے بیٹے تھے۔ جرأت جو تھوڑی کرنی بھی پڑتی تو اس کی ہمت بھی نہ ہوتی کہ آگے سے کچھ کہا جائے یا کوئی سوال ہی کر دے۔ سہیل صاحب ایک گورنمنٹ کے ملازم تھے، بہت اچھی پوسٹ پر تھے، بہت اچھے عہدے پر فائز، جاب کر کے بہت بڑا احسان کر رہے تھے، بس اس سے آگے سہیل کی کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ ماہنور کا اپنا سٹیٹس، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے شوق، اس کی شخصیت کہاں گئی، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہ تھا۔ جو ٹائم ٹیبل اس کو ڈے 1 سے دے دیا گیا تھا اس میں کوئی چھٹی نہ تھی۔ اس دوران بچے بھی ہو گئے، بچوں کو اسکول لانا لے جانا، ان کی ہر ذمہ داری، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ماہنور پر تھی۔ ماہنور کا کہاں دن چڑھتا اور کہاں رات ہو جاتی کچھ پتہ نہ چلتا۔ زندگی کی مصروفیت نے ساری سوچوں کا دھارا صرف اپنے کاموں پر منجمد کر دیا تھا۔ انعام صاحب کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، ذمہ داری اور بھی زیادہ ہو گئی کیونکہ اب ساس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نازیہ کی جو چھوٹی نند جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ کچھ نازیہ کی طبیعت بھی سخت اور چڑچڑی تھی، اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی، کیونکہ جب شوہر ہی کسی معاملے کو نہ سمجھے یا کسی رشتے کی قدر نہ کرے یا یہ محسوس نہ کرے کہ یہ جو عورت میرے نکاح میں آئی ہے اس کی زندگی کا کون حساب دے گا، تو دوسرے تو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو سہیل کا تو یہ حال تھا کہ اس کو اپنی بہن کے آگے اپنے بچے بھی نظر نہ آتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے ظلم و ستم چلتے رہے، کس سے کہوں، کون سنے ان باتوں کا حل کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں۔ تو زندگی تو گزارنی ہے، اور اب تو بچوں کی خاطر وقت کے بے رحم ہاتھوں میں پاپا بھی دنیا سے چلے گئے، اور کچھ وقت کے فاصلے سے سسر کی بھی وفات ہو گئی۔ امی جو کہ اکثر ماہنور کی طرف سے پریشان بھی رہتی کہ وقت بدل گیا اور ماہنور کی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ماہنور کے بچے بھی اس قابل ہو گئے کہ بیٹا انجینئر بن گیا، بیٹی ڈاکٹر بن گئی، چھوٹی بھی اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہی تھی، ایک بیٹے اور بیٹی کی شادی بھی کر دی، لیکن ماہنور کی وہی روٹین، اور سہیل صاحب بھی اپنی عادتوں سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس دوران ریحانہ بیگم کا بھی انتقال ہو گیا۔ کبھی جو کوئی دل کی بات ماں سے کر لینا ماہنور کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ماہنور کی نند نے بھی شادی نہ کی، اور ماہنور جو نانی اور دادی بن گئی، لیکن اس کی نند کی ذمہ داری اور حکم اسی طرح ماہنور پر چلتے ہیں، اور سہیل صاحب آج بھی بیوی سے زیادہ بہن کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، تمام زندگی ایسے گزاری جیسے کسی اسکول ٹیچر کے سامنے کہ جو وہ کہتا جائے وہ کرتے جانا۔ کوئی زندگی میں انٹرسٹ والی چیز، بچوں کی تفریح کے لیے کوئی چیز، کوئی دن مقرر، کہیں آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری جانا، بچوں کو خوش کرنے کے لیے یا بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے یا بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ساری زندگی گزر گئی۔ اس کے شوق، اس عورت کے شوق، اس کی محبت
کیا وہ ایک جیتا جاگتا انسان نہیں؟ اسے محبت کی ضرورت نہیں تھی، اسے عزت کی ضرورت نہیں تھی، اسے زندگی کی رنگینیاں نہیں چاہیے تھی، جو سب کچھ افورڈ کرنے کے باوجود ایک شوہر نے نہ دی؟ کیا گزری دل پر، کیسے گزاری زندگی؟ بے حصوں کے ساتھ تو چند لمحے گزارنے مشکل ہوتے، زندگیاں گزار دیں۔ کسی کو فکر نہیں آیا، کسی کو احساس نہیں ہوا۔ جب احساس ہی مردہ ہو جائے تو کوئی دلوا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دلوا سکتا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ احساس اپنے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ۔ یہ بات نہیں کہ انسان رشتوں کو نہ پہچانے، لیکن اگر بیوی کا حق نہیں سمجھا، جو سب سے زیادہ اللہ نے دیا ساتھی بنانے کے بعد اور سب سے پہلا رشتہ، تو کہاں لکھا ہے کہ وہ سارے حقوق سلب کر کے بہن بھائیوں کو دے دیے جائیں یا اپنی مرضی کی بھیڑ چڑھا دیے جائیں؟ پہلے تو گھر ہی کی ذمہ داریاں تھیں، بچے ہونے کے بعد بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کے بڑے ہونے تک ہر چیز کی ذمہ داری بڑھتی چلی گئی، لیکن ساتھی کے لیے کچھ بھی نہ بڑھا۔ صرف ایک بندہ 24 آورس فکر بھی کر رہا ہے اور ساری ذمہ داریاں بھی نبھا رہا ہے۔ کیا ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ماں نور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکال سکی؟ یا باپ نے بچوں کی تربیت میں کوئی ساتھ دیا؟ ان بچوں کا کیا قصور؟ اپنی لاپرواہی کی بھیٹ ایک عورت کو ہی نہیں، اپنی نسل کو بھی چڑھا دیا۔ اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ وہ بچے کس طرح سروائیو کریں گے زندگی میں؟ وہ کیا کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں جب گھر سے ہی کانفیڈنس نہ ملا؟ لیکن پھر بھی اس اکیلی عورت نے اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھائیں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی کی اکیلی نے، اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن بھی بہترین دلوائی اکیلی نے۔ لیکن اس کی کیا لائف ہے؟ آج بھی وقت ویسے ہی گزر رہا ہے، آج بھی وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے، کیونکہ یہ وہ جاب ہے جس میں چھٹی کا کوئی دن نہیں ہے۔ یہ زندگیوں کے سودے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس سائن کو، جو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ایک رشتہ ازدواج کے لیے طے ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اس سائن کو ایک انسان کی زندگی کا سب کچھ خرید لینے کے مترادف کر دیا جاتا ہے۔ یا آپ گنگے بہروں اندھوں کی بستی میں پہنچ جاتے ہو، جہاں نہ کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہے، یعنی آپ کس کرب سے گزر رہے ہو کسی کو نظر نہیں آتا، نہ کوئی آپ کی آواز سن سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کے حق میں بول سکتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس زمانے کے جیتے جاگتے وہ کردار ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے ان رشتوں کی ذمہ داریوں کی تربیت نہ کر کے، اپنی اولادوں کی بہترین تربیت سے جی چرا کر کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کی، یہ احساس نہ دلوا کر کہ یہ ساتھی یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ بنتے ہیں، اور یہ وہی پہلا رشتہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا اور جس سے سارے رشتے بنتے ہیں۔ کیا اس کی ذمہ داری یہ ہے؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے لوگ اتنی زندگیوں کی تباہی کا ذمہ دار کس کو بنائیں گے آپ؟ زندگی درد کے ہاتھوں بکھر ہی جاتی، گر جو ہم خاموش تماشائی ہوتے، دور جنوں میں مصروف زمانہ ہو کر زندگی اوروں کو عنایت کر دی۔